والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک دن ہزار سنتیں، اس میں ہمارے کچھ اور بھی اسباق رہ گئے اور بھی کچھ موضوع رہ گئے ہیں ٹاپکس، جن میں آج کھانے کی سنتیں، جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور خاص طور سے کھانا جو 3 ٹائم بیٹھتے ہیں اس کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں جب جاتے ہیں کھانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ بول کر کھائیں، سنت ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سنت ہے۔ پھر ایک طرف سے کھائیں، سیدھے جانب جو سامنے ہے ہمارا کھانا اس طرف سے کھائیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور بیٹھ کر کھانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بتایا گیا کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کریں، انگلیوں کو صاف کریں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس میں کئی فائدے ہیں، آج بھی ہمارے ڈاکٹروں کے بولنے کے بعد ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کئی سالوں پہلے بول دیے، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فوائد، اس کے بارے میں اللہ کے نبی بتلایا، سکھلایا ہم سب کو۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ پھر کھانے کے بعد دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا بہت بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے، اور اسی نے ہمیں کھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قوت کا ذریعہ، قوت کا سبب ہمارے لیے بنایا۔ تو ایک دعا۔ اسی طرح پینے کے آداب، پانی پیتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں، اور 3 سانسوں میں پئیں، پورا ایک دم سانس نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسا اونٹ کو جب بیماری لگتی ہے تو بیماری میں وہ سانس نہیں لیتا ہوں، پورا ایک دم بہت زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے، تو اس بیمار اونٹ کی طرح نہ پئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک سانس میں پانی نہیں پینا ہے، ایک سانس میں پانی پینے والے اس بیمار اونٹ کی طرح ہے۔ تو ہمارے لیے ادب بتایا گیا کہ رک رک کے پئیں، تھوڑا تھوڑا پئیں، بہت اچھی چیز ہے۔ پھر بیٹھ کر پئیں، اور پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ بول کر، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پینے سے پہلے بسم اللہ بولیں اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دن 1000 سنتوں کے اندر 1000 سنتیں ہیں، اور بھی کئی سنتیں ہیں ایک دن کے اندر، اس کی واضح مثال اور بلکہ اس کا پروف کے ساتھ، اس کے دلائل کے ساتھ کئی عبادتیں ایسی ہیں، جیسے ایک ہی عبادت میں کئی عبادتوں کو جمع کرنا، ایک ہی عبادت ہے مگر اس ایک عبادت میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے ارادہ کرنا ایک عبادت ہوئی، پھر نماز کے لیے آپ آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، ایک ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک نیکی، ایک جگہ اپنی عبادت۔ اور مسجد کی طرف آپ جتنی دور آئیں، جتنی دور سے چل کے آئیں گے اتنا زیادہ ثواب، اور وضو بنا کے آئیں گے تو اور ثواب، اور مسجد میں آ کے بیٹھیں آپ انتظار میں، انتظار کرنا خود ایک ثواب۔ پھر ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نفل نماز، سنت نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک ثواب۔ پھر فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، فرض کے اندر کئی سنتیں، کئی واجبات، کئی فرائض، تو ایک ہی عبادت ہے مگر اس میں کئی عبادتیں جڑ سکتی ہیں۔ شرط یہ کہ ہمیں سوچیں، احساس کریں، ان عبادتوں کا احساس کریں۔ اور اسی طرح دینی مجلس ہے، ابھی آپ جو بیٹھے، آپ کا بیٹھنا احترام کے ساتھ بیٹھنا ہو، یہ ایک عبادت ہے۔ غور سے سننا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یاد رکھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ علم سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دوسروں کو بولنا ہے یہ سوچ کر بیٹھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کتنی عبادتیں ہیں دیکھو، سبحان اللہ۔ مجلس ہے ایک دینی مجلس، مگر عبادتیں 100 ہیں۔ ایک انار 100 بیمار بولے جیسا، ایک انار 100 بیمار، یعنی کئی بیماریوں کی شفا، کئی بیماریوں کا اس میں دوا رکھا گیا انار کے اندر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ بھی۔ تو ایسا اسی طرح عورت کا اپنے گھر میں کام کرنا، وہاں بھی کیا ہے بولے تو بہت سارا، عورت ہو کہ مرد ہو، مرد باہر جا کے کام کرتا ہے، تو مستحبات جتنے بھی ہیں یعنی ضروری ہے اس کے لیے، یعنی کام کاج کرنا، محنت کرنا، کمائی کرنا، اس میں بھی اگر آدمی سوچے کہ میں میری بیوی کا، میرے بچوں کا یہ ذمہ اٹھا رہا ہوں،
تو اس میں بھی بسم اللہ بول کے اگر کرے تو وہ دن بھر جو کام کر رہا ہے فرائض ادا کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے تو پورا کام نیکیوں میں جائے گا۔ عورت بھی اپنے گھر میں رہتی ہے تو کچھ بھی کام کرتی ہے، پکوان کر رہی یا کچھ بھی کر رہی تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس میں بھی کئی عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے کہ اگر عورت پورے گھر میں جو رہتی ہے، گھر کی نگران بن کے بچوں کو سنبھالتی ہے، سامان کو سنبھالتی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے شوہر کی حفاظت کرنا، شوہر کے سامان کی حفاظت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کا خیال کرنا۔ اگر یہ سوچے عورت تو پورا اس کا دن بھر اس پر 4 گھنٹے بھی عبادت میں گزر سکتا ہے نا؟ دن کے 24 گھنٹے بھی عبادت میں گزرے گا، مرد کا ہو یا عورت کا، تمام کا بھی۔ صرف احساس کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اسلام کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی عبادت میں گزرنے کے لیے جو رہنمائی اصول بیان کیے، بتائے ہی، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ کچھ یہ سبق تھے جس کے اندر ہمیں سوچیں گے، ڈھونڈیں گے تو کئی اسباب ہیں، کئی سنتیں، ایک دن 1000 ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہیں سنتیں۔ اور اسی طرح ایک اور سبق یہ کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کے کچوکے کی وجہ سے شیطان کے تکلیف دینے کی وجہ سے اسے تکلیف میں مبتلا ہونا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب تکلیف میں مبتلا ہوا، اس لیے مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہوا اس لیے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑا اور لگا ہوا ہے، اس کے دل کو بے چین کرتا ہے کبھی، اور اس کے نیکی کے کاموں میں آڑ آتا ہے کبھی، اس کے رشتہ داروں کے اندر دراڑ پیدا کرتا ہے کبھی۔ ایسا جتنے بھی مصیبتیں آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے خالی رہتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ خالی رہتا ہے، اللہ کی یاد سے کبھی بھی خالی نہیں ہونا ہے۔ ہمارے نمازوں کے حالت اگر ہمیں دیکھ لیں تو افسوس ہوتا ہے ہمیں، جبکہ محدثین، علماء دین جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ایمان سے، ایمان والے ایسے ہو جاتے ہیں نماز نہ پڑھنے سے بے چین ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت زبیر علی زئی رحمہ اللہ کہ ان کے بارے میں بہت بڑی یعنی بہترین واقعہ، بہترین بات آتی ہے کہ وہ نماز کے حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ بلکہ بہت سارے ایسے محدثین صحابہ کرام نماز کی حالت میں یعنی جان نکل جائے، جان چلی جائے، پرواہ نہیں نماز نہ جائے، ایسے وہ ہوتے تھے۔ اپنے آپ کو بھی ایسے ہی بنانا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین جو سکھایا بتایا اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ابھی اسکول نہیں ہے بچوں کے لیے، خاص طور سے اسکول جب نہیں رہتا ہے سنڈے کے دن، تو اس ٹائم پہ ایک بہترین موقع ڈھونڈیں، کیوں نہ ایک 4 سورتیں یاد کر لیں، 5 سورتیں یاد کر لیں، چھوٹی سورتیں یاد کر لیں۔ اگر یاد ہے تو چھوٹی ایک سورت کو لے لیں جس کا ترجمہ ہم پڑھیں، تفسیر ہم پڑھیں، کیوں نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ والدین کی فرما برداری، ان کی کون سی بھی ایسی جائز خواہش ہے جو وہ نہیں کر سک رہے تو ان کی خواہش کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر ان کے خواہش مدرسہ پڑھنا یا ایک بہترین نصیحت کرنا، ایک دین کو سیکھنا، حصہ سیکھنا، حافظ بننا، ایسے جو بھی خواہش ہے ان کی ایک خواہش کو ایک دن کو وقف کر دیں۔ تمہاری یہ خواہش تھی، میں انشاءاللہ اس دن کے اندر آدھا دن میں آپ کی خواہش میں لگاؤں گا۔ کتنا خوش ہوتے ماں باپ، اور ہماری بھی کتنی اچھی طرح تربیت ہو سکتی ہے اور ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ تو یہ خیال کریں، اس بارے میں سوچیں، اللہ کا ذکر ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا ذکر اور کثرت سے استغفار، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں غور و فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں نہ سوچو، اللہ کون ہے، اللہ کی قدرتیں کیا ہیں وہ ہمیں سیکھنا ہے، اللہ کی عظمتیں کیا ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ بازار جاتے وقت راستے میں کتنی ایسی چیزیں رہتی ہیں، کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، شرک میں مبتلا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے کو اللہ ایمان دیا، اسلام دیا، یہ یاد کرو، اللہ کی نعمت ہے یہ بھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو ان تمام نعمتوں کو یاد کرنا۔ ابھی مسجد کو آ رہے ہیں آپ، صبح فجر کی نماز کو آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گھر ابھی لائٹ آف ہی میں ہیں، یعنی مردوں کی نیند سو رہے ہیں۔
اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہمارے، یہ سوچنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آپ کا فجر کی نماز کو اٹھنا ایک نعمت ہے اللہ کی، نماز کی طرف آنا، مسجد کو آنا اللہ کی ایک نعمت ہے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے نماز کے لیے، نماز کی توفیق اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو بے شوق نیند سوتے ہیں، شوق نہیں، مردہ ہے ان کی ضمیریں، ان کے اندر جو احساس والی جو مادہ ہے، جو چیز ہے وہ مر چکی ہے۔ دین کی بات سننے کے لیے بھی اللہ کن کن کو شوق دیتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں شوق رکھ رہے ہیں کہ دین کے تعلق سے مگر آ نہیں سکتے، اللہ نے ان کو وہ توفیق نہیں دیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم بزی ہیں۔ کیا دین کی بات کے مقابلے میں آپ اپنے کام کو بزی بتا رہے ہیں؟ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کن کن نعمتوں کو ہمارے حصے میں رکھا ہے۔ دین کی بات جہاں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات جہاں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں نماز کی بات جہاں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آپ اپنے کام کو بول رہے ہیں بزی ہوں میں، میرا کام کرنا ہے کچھ، تو آپ بہت گھٹیا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر جہاں، اللہ کا بلاوا جہاں ہے، اس بلاوے کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نہیں، اللہ ساری کائنات کا رب ہے، ساری چیزوں کا اللہ رب ہے، اگر اللہ چھین لے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے اس بات کی کہ نعمتوں کو ہم سمجھیں، بہت ساری نعمتیں، ان تمام نعمتوں کو ہمیں یاد کرنا ہے، ان تمام نعمتوں کا ہمیں ذکر کرنا ہے۔ یہ سب اگر غور کریں گے ہمیں تو بہت ساری سنتیں ایسی ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ایک دن میں 1000 نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کئی سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ آخری جو سبق ہے سونے کی سنتیں، آخری سبق ہے، اس کے اندر 17 سنتیں، کتنی سنتیں؟ 17 سنتیں انشاءاللہ نیکسٹ آخری درس کر کے اس کے بعد ایگزام آپ کا ہوگا دونوں کتابوں میں، زندگی کے اہم اسباق اور ایک دن 1000 سنتیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو بھی باتیں قرآن اور حدیث کے ہم سنی ہیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پھیلانے کی، دوسروں کو ان تمام باتوں کی باتیں بتانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔